السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج کی میری اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ایم اے اکنامکس کا جو سبجیکٹ ہے میجر ایشو ان پاکستان اکانومی یعنی معیشت پاکستان میں اہم مسائل، اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن بتاؤں گی کہ آپ نے اس سبجیکٹ میں سے کون کون سے کوسچن کرنے ہیں جو کہ ایگزام کے لحاظ سے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ وہ کوسچن کر لیں گے تو آپ کا یہ پیپر اچھی طریقے سے انشاءاللہ تیار ہو جائے گا، کیونکہ پیپر میں وہی کوسچن آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو سکپ نہیں کرنی، اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور ویڈیو کو آگے کی جانب بڑھانے سے پہلے اسٹوڈنٹ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو، تاکہ اگر میری کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو اس طرح کی آتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ تو اس کے جو امپورٹنٹ میں کوسچن آپ کو بتاؤں گی، آپ لوگوں نے وہ کوسچن لازمی کر لینے ہیں۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے دیکھیں جو چیپٹر نمبر 1 ہے پاکستان کی معیشت کا جائزہ، تو دیکھتے ہیں اس میں سے کون سے امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اسٹوڈنٹ، چیپٹر نمبر 1 میں سے ایک جو امپورٹنٹ کوسچن ہے پاکستان کے اہم معاشی مسائل یعنی میجر اکنامک ایشوز آف پاکستان، یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے چیپٹر 1 سے۔ آپ نے یہ امپورٹنٹ کوسچن کرنا ہے، اس کے اندر یہ اس کے قدرتی وسائل یہ سارا آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ٹاپک آپ نے یہ کرنا ہے ملکی اور غیر ملکی قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ، یعنی اس طرح پوچھا جا سکتا ہے موجودہ قرضوں کا بڑھتا ہوا رجحان۔ اگر یہ دونوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے پوچھا جائے تو آپ نے یہ اس پہ نوٹس لکھ دینا ہے، یا آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ ان کے اندر یہ جو فیگر میں ویلیوز لکھی ہوئی ہیں یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ پڑھ لیں یہ ہوتا کیا ہے۔ اس پہ پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، یہ پوائنٹ دیکھیں، غربت ہے، دولت کی غیر مساوانہ تقسیم ہے، تو اس طرح یہ سارے جو پوائنٹ آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں۔ بے روزگاری ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اہم معاشی مسائل کو دور کرنے کے اقدامات جو میئرز ہیں اس کے، یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں لازمی۔ تو اسٹوڈنٹ چیپٹر 1 میں سے بس آپ نے یہی 2 سے 3 ٹاپک کرنے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں، اچھی طریقے سے انہیں یاد کر لینا ہے۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 2 یعنی ترقیاتی منصوبہ بندی اور وسائل کی حرکت پذیری۔ تو اس میں سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سے امپورٹنٹ کوسچن ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ سرمایہ داری کی معاشی اہمیت، یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پاکستان جیسے کم ترقی یافتہ ممالک میں پس سرمایہ داری کی کیا وجوہات ہیں، یہ وجوہات پوائنٹ میں یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح جو ہے نا کافی زیادہ اس کی یہاں پہ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، تو بس آپ پوائنٹس پڑھیں تو یہ بہت ایزی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ چیپٹر 2 میں سے بس یہی ٹاپک کرنے ہیں، 1-2 جو میں نے آپ کو بتائے، اس کے علاوہ اس چیپٹر میں سے اور کچھ نہیں کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر 3 شعبہ زراعت اور اس کے مسائل۔ اچھا، یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کے میجر ایشو کی بات کریں تو ہمارا جو میجر ایشو زیادہ تر وہ یا تو زراعت پہ آتا ہے یا انڈسٹریل پہ آتا ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو ہماری جو اکانومی ہے وہ ایگریکلچر پہ ہی زیادہ تر بیس کر رہی ہے۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، تو اس میں سے میں آپ کو بتاتی ہوں کون سے امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں معاشی ترقی میں زراعت کا کردار، اس کا کردار اور اہمیت، کچھ بھی پوچھا جائے تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ اگر معاشی ترقی ہوتی ہے تو اس میں جو ایگریکلچر ہے یا زراعت ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس طرح سے ڈیفرنٹ پوائنٹ میں دیا ہوا ہے، گھٹیا بیج اور کھادیں، ذخیرہ گاہوں اور سردگاہوں کی قلت، زرعی منڈیوں کے نقائص اور ناقص سماجی ڈھانچہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ زرعی پیداوار میں اضافہ کرنے کے اقدامات یا زرعی شعبے کے ملکی معاشی ترقی میں مؤثر کردار کے سلسلے میں اقدامات، یعنی اگر ہمارا زرعی شعبہ ہے اس میں اچھی پیداوار نہیں ہو رہی تو اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا جو ہے اقدامات کر سکتے ہیں جس سے وہ بہتر ہو سکتی ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے پاکستان میں سبز انقلاب۔ سبز انقلاب کیا ہوتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد آپ لوگوں نے کرنا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہ سبز انقلاب سے ریلیٹڈ آپ نے سارا یاد کر لینا۔ زرعی اصلاحات کرنی ہے اسٹوڈنٹ۔ اس کے علاوہ چیپٹر 3 میں سے جو ایک اور امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ والا ہے، زرعی قرضوں کا مفہوم اور ضرورت، یعنی ہم زراعت سے بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ زرعی جو قرضوں کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے یا قرضوں کا بڑھتا ہوا رجحان کیا ہے تو آپ لوگوں نے یہ سارا یاد کرنا ہے، یہ ٹاپک لازمی، اور یہ لکھ دینا ہے جو پوائنٹ میں یہاں پہ
بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ زرعی قرضوں کی اقسام کون کون سی ہوتی ہے، یہ ٹاپک آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، یہ ہے سارے، ٹھیک ہے۔ زرعی قرضوں کے ذرائع، یعنی کون کون سے ذرائع جن سے جو قرضے ایگریکلچر کے لیے لیے جا سکتے ہیں، امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو چیپٹر 3 میں سے بس یہی کوسچن کرنے تھے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا۔ جو کوسچن میں بتا رہی ہوں ان میں سے کوئی کوسچن آپ لوگوں نے خود سے اسکپ نہیں کرنا، یہ اچھے سے کرنے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر 4۔ اچھا، چیپٹر نمبر 3 کے بعد جو ایک موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر وہ چیپٹر نمبر 4 ہے، پاکستان میں صنعتی ترقی، ٹھیک ہے۔ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان پاکستان امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس میں صنعتی ترقی کی اہمیت کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ یاد اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ اس میں بھی یہ دیکھیں، دیگر شعبوں کی ترقی، اندرونی اور بیرونی کفایتوں کا حصول، معاشی استحکام، ادائیگیوں کے توازن میں بہتری، اس طرح کر کے یہ سارے کے سارے پوائنٹ جو ہیں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھ لینے ہیں، کیونکہ اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں صنعتی پاسماندگی کی وجوہات، یعنی ہماری صنعت ترقی کیوں نہیں کر رہی، اس کی کیا وجوہات ہیں، کازز ہیں، یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ پڑھنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ یہ کوسچن کرنا ہے، پاکستان میں بڑے پیمانے کی صنعتیں اور ان کی کارکردگی، پاکستان میں چھوٹے پیمانے کی صنعتیں اور ان کی کارکردگی، بڑے پیمانے اور چھوٹے پیمانے دونوں صنعتیں آپ لوگوں نے یاد کرنا۔ اس کے علاوہ چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کے مسائل کون کون سے ہوتے ہیں، کون کون سے ایشوز ہیں، یہ ٹاپک کرنا ہے۔ تو اس طرح اس چیپٹر میں سے بس یہی ٹاپک کرنے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں سے کون سے کوسچن کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، اب ہم چیپٹر 5 کی جانب آتے ہیں، جو پاکستان میں روزگار اور بے روزگاری اور سماجی ترقی ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں نے معاشی ترقی میں آبادی کا کیا کردار ہے، یہ تو اسٹوڈنٹ۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کرنا ہے بے روزگاری اور کم روزگاری کی پیمائش کے پیمانے۔ اس کے علاوہ یہ کوسچن اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بے روزگاری کے مسئلے کی وضاحت اور اس کی پیمائش کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے یہ بے روزگاری اور کم روزگاری کی پیمائش کے پیمانے والا ٹاپک اس میں لکھ دینا ہے۔ اس سے آگے دیکھیں، ایک یہ ٹاپک ہے بے روزگاری کی پیمائش، اس کو ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ غربت کی پیمائش کے 3 پیمانوں کی وضاحت کریں۔ تو آپ نے یہ ٹاپک بھی اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک۔ اس کے علاوہ یہ ٹاپک موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے حکومتی اقدامات، یہ ٹاپک تو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک بھی۔ اسٹوڈنٹ یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے، انسانی وسائل کی ترقی یا انسانی وسائل کی ترقی کی اہمیت، تو یہ ٹاپک بھی آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں چیپٹر نمبر 6 کی طرف، جو کہ ہے بیرونی امداد اور عالمی قرضوں پر انحصار۔ یہ چیپٹر بھی امپورٹنٹ ہے، جبکہ ہم میجر ایشو کی بات کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ٹاپک چیپٹر جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے بیرونی یا غیر ملکی امداد کی ضرورت، تو اس کو بھی پوائنٹ کے ساتھ دیا ہوا ہے، ایزی ٹاپک ہے، یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے ڈیٹیل کے ساتھ پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ بیرونی امداد کی اقسام کیا ہے، یہ اقسام آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے علاوہ بیرونی امداد کے ذرائع کون سے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا قرضوں کے ذرائع وصول کے، ٹھیک ہے، یہاں بیرونی امداد کے ذرائع۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے، حکومتی قرضہ اور اس کی اقسام کون کون سی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹاپک اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، پاکستان میں حکومتی قرضوں کی ساخت، تو آپ نے حکومتی قرضوں اور اس کی اقسام کے بارے میں پوچھا جائے یا پاکستان میں حکومتی قرضوں کی ساخت پوچھا جائے تو آپ لوگوں نے یہ ٹاپک اس میں لکھنا ہے، اس کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ قرضے کا بوجھ، اس کے علاوہ یہ دیکھیے بیرونی قرضوں کے بوجھ کو گھٹانے کے اقدامات، یعنی ان کو کم کرنے کے لیے کون کون سے میجرز اس کے اقدامات۔ اس کے علاوہ پاکستان میں قرضے کی تخفیف اور انتظام کی حکمت عملی، یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اصل میں آپ کو ٹاپک بتا ہی وہ رہی ہوں جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے پیپر کے لحاظ سے۔ اب ہم جو چیپٹر نمبر 7 ہے غربت اور آمدنی کی تقسیم، اس میں سے میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سے امپورٹنٹ کوسچن آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں آپ لوگ، پاکستان میں آمدنیوں کی تقسیم میں عدم مساوات کو دور کرنے کے اقدامات یا آمدن کی غیر مساوی تقسیم کو بہتر کرنے کے اقدامات، یہ کوسچن آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ ان کے اس طرح پوائنٹس بنا سکتے ہیں، جہاں پہ یہ آپ کو ریڈ میں انڈر لائن ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ یہ پوائنٹس بنا کے ان کے اندر لکھ دیں اسٹوڈنٹ۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو پاکستان میں غربت کی سطح میں اضافے کی وجوہات کون کون سی ہے، یہ والا ٹاپک کر لینا ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے
پاکستان میں غربت کو کم کرنے کے اقدامات جو ہیں، غربت کیا ہے، یہ ٹاپک اس طرح سوال آ سکتا ہے۔ غربت کیا ہے، ملک میں پائی جانے والی غربت کے خاتمے کے لیے موضوع تجاویز۔ تو اس طرح آ جائے، یا پاکستان میں غربت کو کم کرنے کے اقدامات پوچھا جائے تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے۔ اگر ٹائم بچے تو چائلڈ لیبر پڑھ لیجیے گا، ویسے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر پڑھ لیا جائے تو خیر بہتر ہے۔ بس چیپٹر نمبر 7 میں سے آپ نے اتنے ٹاپک کرنے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 8 کی طرف۔ چیپٹر نمبر 8 ہے افراط زر، بیرونی تجارت میں خسارہ اور پیدا ہونے والے مسائل۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے افراط زر کر لینا ہے اچھے طریقے سے، اور پاکستان میں افراط زر کے اسباب، یعنی پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے افراط زر ہے کیا، پھر پاکستان میں افراط زر کی کیا وجوہات ہیں، یہ آپ لوگوں نے سارا بتانا ہے، ٹاپک اچھے سے تیار کرنا ہے۔ افراط زر کو کنٹرول کرنے کے اقدامات، یہ بیسیکلی ایک ہی کوسچن کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں افراط زر کے اثرات اور افراط زر کو کنٹرول کرنے کی خاطر حکومتی اقدامات کون سے، یعنی حکومت کون کون سے اقدامات کر سکتی ہے جسے افراط زر کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ، یہ ٹاپک کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ پاکستان میں ادائیگیوں کے توازن میں خسارے کو دور کرنے کے طریقے، پاکستان جیسے غریب ممالک کی نسبت درآمد و برآمد گرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ موسٹ امپورٹنٹ بھی ہے اور ایزی ٹاپک بھی ہے، یہ بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اور یہ دیکھیں نسبت درآمد و برآمد کو بہتر بنانے کے اقدامات۔ اور لاسٹ ٹاپک جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ WTO ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے مقاصد اور اس ریلیٹڈ جو بھی سب کچھ چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ بس یہی امپورٹنٹ کوسچن تھے اس بک کے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ نے ان میں سے کوئی کوسچن بھی اسکپ نہیں کرنا ہے، انہیں اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اور تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔